معزز و مکرم قائمان مسلکی اعلیٰ حضرت سامعین کرام، پردہ نشین میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومجدده ملة والدين وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين النعيم المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، وقت بہت کم ہے اور 12 بجے تک مجھے اپنی بات کو ختم بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز حقیقت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، مالک جنت، عاصم نعمت، آقائے دو جہاں، سیاہ لامکان، ارواحنا فدا، احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کی آل و اصحاب کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت، قاطع کفر و ضلالت، کنز کرامت، جبل الاستقامت، رفیع الدرجت، غواص بحر علم و معرفت، فانی ایمان، صاحب کنز ایمان، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور ایسا فرماتے ہیں کہ جتنی نسبتیں آج کی محفل میں ہیں وہ سب ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بھی نسبت ہے، حضور سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام کی بھی نسبت ہے، حضور صوفی ملت کی بھی نسبت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، فرماتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں درس بھی دیا کہ مضبوطی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامو، پھر زمانہ کدھر بھی جائے لیکن دیوانہ اسی طرف جانا چاہیے جدھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جب حضور کو جان لو اور حضور کو مان لو، اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقط اتنا نہیں کہ حضور کو جان لیا اور حضور کو مان لیا تو اب بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں سونا جنگل، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ اگر تم نے رسول پاک
جان لیا، مان لیا، ایمان اور رسول کی محبت اپنے دل میں بسا لیا، تو اب اس محبت رسول کو چرانے والے جو چور ہیں ان کی رکھوالی ہے، تمہیں سونے کی ضرورت نہیں ہے، جاگتے رہو۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیا۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ عزیزان گرامی، اور حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور صلح کلی نبی کا نہیں سنی۔ صلح کلی کون؟ صلح کلی بن پیندے کا لوٹا، ادھر بھی لڑکتا ادھر بھی لڑکتا، ادھر بھی جاتا ادھر بھی جاتا، وہابی بھی ٹھیک، دیوبندی بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی کلمہ پڑھتا، یہ بھی نماز پڑھتا، یہ بھی قرآن پڑھتا، یہ بھی ایسا کرتا، یہ بھی ویسا کرتا، سب مسلمان۔ یہی ہے صلح کلی۔ جو طاہر الپادری جیسے بے وقوفوں کی زبان بولتے ہیں، یہ صلح کلی۔ فرماتے ہیں تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کے صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کی۔ اور جن کے عرس پاک کی نسبت سے یہ محفل ہے، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم ہستی کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ۔ مفتی اعظم ان فرماتے ہیں، دشمن جاں سے کئی بڑھ کر ہے دشمن دین، دشمن جاں سے کئی بڑھ کر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نسبتیں تو بہت ساری، اگر کربلا والوں کی نسبت پر بولا جائے تو وقت ختم ہو جائے، اگر مفتی اعظم کے بارے میں بولا جائے تو وقت ختم ہو جائے، حضور صوفی ملت کے بارے میں بولا جائے تو وقت ختم ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ کربلا والوں کا اور مفتی اعظم کا اور صوفی ملت کا اور تاج الشریعہ کا جو مقصد تھا اس پر بولا جائے، تاکہ وہاں سے لے کر کے یہاں تک ساروں کا ذکر ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کے دور میں بہت سارے فتنے، ہر طرف ہر جگہ نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب اس فتنے کے ماحول میں پہچانا کیسے جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے؟ ایسی بات ہے، کیسے پتا چلے گا حق پر کون ہے اور باطل کون ہے؟ اگر ہم امام احمد رضا کی کتابوں سے دلیل دیں تو ہمارا مخالف کہہ دے گا کہ ہم تو احمد رضا کو مانتے ہی نہیں، وہ تو کہہ دے گا ہم مانتے ہی نہیں۔ اگر ہم کسی ولی کی بات پیش کریں، کسی محدث کی بات پیش کریں، کسی مصنف کی بات پیش کریں، تو ہمارا جو مخالف ہے وہ تو کہہ دے گا ہم مانتے ہیں۔ حدیث ہم پیش کریں گے تو کہہ دے گا ضعیف ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ حق پر ہے کون، یہ ہم نہ صوفی ملت سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ حق پر کون ہے، نہ ہم تاج الشریعہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں حق پر کون ہے، نہ ہم مفتی اعظم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں حق پر کون ہے، نہ ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں حق پر کون ہے، نہ ہم دعوت الصغریٰ بالغرامی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں حق پر کون ہے، نہ ہم آل رسول مہریروی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں حق پر کون ہے،
نہ ہم شاہ فضل اللہ کالپوی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں حق پر کون ہے، نہ ہم سرکار غریب نواز سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں حق پر کون ہے، نہ ہی ہم سرکار غوث اعظم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں حق پر کون ہے، نہ ہم سرکار امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں حق پر کون ہے، نہ ہم جماعت صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں حق پر کون ہے، نہ ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں حق پر کون ہے، بلکہ ڈائریکٹ ہم اور آپ کلام اللہ یعنی اللہ کے قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے قرآن تو ہمیں بتا کہ آخر حق پر ہے کون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے جو بریلی کے امام احمد رضا نے نہیں لکھی، قرآن کسی اللہ کے ولی نے نہیں لکھی، قرآن کسی نبی نے نہیں لکھی، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور قرآن کیا ہے یہ قرآن خود بتا رہا ہے، قرآن کیا ہے وہ خود بتا رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کسی نے شک کیا تو پھر وہ جا کر کے اپنی ماں سے اپنے شک کا پتہ کرے کہ اس کا باپ کون ہے۔ قرآن میں کوئی شک نہیں، اور قرآن ہی کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک یا تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، یہ بات کو یاد رکھیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ قرآن میں ہونا اور ہے اور ہمارا اس کو پانا اور ہے۔ قرآن میں سب ہے، اب وہ اپنے اپنے ذہن کی بات ہے، اپنے اپنے ایمان اور محبت کی بات ہے کہ ہم قرآن سے کیا پا سکتے ہیں اور کیا نہیں پا سکتے، یہ وہ قرآن ہے۔ اب آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ آخر حق پر کون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر نماز میں دعا کرو، ہر نماز میں دعا کرو، اور کیا دعا کرو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یہ دعا کرو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اگر بات یہیں پر ختم ہو جاتی تو پھر ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت تھی کہ آخر سیدھا راستہ ہے کون سا، لیکن قرآن ہی آگے کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان پر جن پر تو نے انعام فرمایا، احسان۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ حق والوں کا راستہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اے بندو تم دعا کرو کہ ہمیں انعام یافتہ جماعت کے راستے پر چلا۔ اب انعام ہوا کس پر؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت پر انعام کیا وہ نبیین کی جماعت ہے، صادقین صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اور صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آگے فرمائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہو، ان کے راستے سے بچا۔ تو انعام یافتہ جماعت کون سی ہے؟ نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اور جن پر غضب ہوا وہ کون سی ہے؟ تو قرآن ہی فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے کفر کیا اور حالت کفر میں مر گیا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا حقدار کون ہے؟ کافر۔ اور انعام کس پر ہوا؟ نبیین،
صدیقین، شہداء اور صالحین پر، یعنی قرآن ہم کو واضح طور پر کہہ رہا ہے اے بندو تم ہر نماز میں مجھ سے دعا کرو کہ اے میرے رب ہمیں نبیوں کے اور صدیقین کے اور شہداء کے اور صالحین کے راستے پر چلا، یہود و نصارہ اور کافروں کے راستے سے بچا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہیں سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن جس کو حق کہے وہ حق ہے، اور قرآن جسے غلط کہے وہ غلط ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اب آئیے قرآن کریم سے ہی پوچھتے ہیں آخر حق پر ہونے کے لیے معیار کیا کیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ آج یہ بات کہی جاتی ہے یہ بھی کلمہ پڑھتا وہ بھی کلمہ پڑھتا۔ حد تو یہ ہے جاہل تو جاہل، مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں، مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی حق پر وہ بھی حق پر، فتنہ و فساد نہ مچاؤ، سلام کلام بد نہ کرو، کسی کا بائیکاٹ نہ کرو، یہ مولوی بھی کہتے ہیں۔ مگر آؤ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اے محبوب کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ تو اگر کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا، تو کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں ہوگا مسلمان۔ میں نے قرآن سے یہ سوال کیا ہے، قرآن یہ بتا اگر کوئی 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا انکار کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لے تو کیا وہ مسلمان ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ قرآن نے کہا ہرگز وہ مسلمان ابھی نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں اور پھر اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں یہ مثال پہلے بھی دے چکا ہوں، پھر دیتا ہوں۔ آپ لوگ اس علاقے کے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو ابن احمد رضا بھائی کو جانتے ہیں تبھی آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بتائیے آپ 30 جون کو ابن احمد رضا بھائی کے گھر پر پروگرام میں گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں گیا تھا۔ وہی ابن احمد رضا بھائی نا جن کا ایک پیر ٹوٹا ہوا ہے، جن کا ایک پیر ٹوٹا ہوا ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں مولانا آپ کسی اور ابن احمد رضا کی بات کر رہے ہیں، میں کسی اور ابن احمد رضا کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے ان کے دونوں پیر سلامت ہیں لیکن ان کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، تو بھی آپ کہیں گے نہیں میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ہاتھ بھی سلامت ہے، سمجھا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ میں نے کہا ایسا ہے وہی ابن احمد رضا بھائی جو صوفی ملت سے مرید ہیں، وہ سفید کلر کا لباس پہنتے ہیں، چہرے پر داڑھی سجائے ہیں، دونوں ہاتھ بھی سلامت ہے، دونوں پیر بھی سلامت ہے، عقیدہ بھی سلامت ہے، کیا آپ انہی کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے ہاں مولانا میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ جو جیسا ہو اسے ویسا ماننا پڑے، جو جیسا ہے اسے ویسا مانو گے تبھی بات کلیئر ہوگی۔ اگر ویسا نہیں مان رہے ہو، تم کسی اور کی بات کر رہے ہو، میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا قرآن یہ بتا اگر کوئی کہہ رہا ہے وہ اللہ ایک ہے، 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا انکار کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لیکن وہ خبیث مردود بارگاہ الہی، وہ شیطان کا چیلا اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اگر چاہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ یہ وہابیوں کا مولوی رشید احمد گنگوئی ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا خبیث، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں نے کہا قرآن یہ بتا اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی بات کرے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ قرآن نے کہا ہرگز نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ قرآن نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون ہے جو اللہ سے بڑا سچا ہے؟ لہذا اگر خدا کو مانتے ہو تو خدا کو سچا ماننا پڑے گا، اور یہ وہابی خدا کو جھوٹا مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہابی کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے، اور جس کا خدا اور ہوتا ہے نہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، نہ اس سے سلام کیا جاتا ہے، نہ اس سے کلام کیا جاتا ہے، نہ اس سے رشتہ داری کی جاتی ہے، نہ اس سے جو ہے محلے داری کی جاتی ہے، نہ اسے شادیوں میں بلایا جاتا ہے، نہ اس کے یہاں بیٹی دی جاتی ہے، نہ اس کے یہاں سے بیٹی لی جاتی ہے، نہ اس سے کوئی تعلق رکھا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے قرآن کے فرمان کے
مطابق یہ وہابی کافر و مرتد ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے احتمال کذب اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں خدائے وحدہ لا شریک کی شان میں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم عقل کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عرصی مفتی اعظم، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس سے کیا پتا چلا کہ وہابیوں کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا ہے۔ آج جو ہے یہ فریب دیا جاتا ہے کہ مولانا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کس کے پیچھے چلیں کس کے پیچھے نہ چلیں۔ ابے تجھے انسان کی اور جانور کی آواز میں تمیز نہیں ہے؟ تجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک عاشق یہ بول رہا ہے تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور ایک بدبخت اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تجھے فرق سمجھ میں آ جانا چاہیے حق والے کی بولی کون سی ہے اور باطل کی بولی کون سی ہے۔ ارے کسی غیر مسلم سے بھی اگر پوچھو تو کہتا ہے میرا مالک سچا ہے، جبکہ وہ معبودان باطلہ پھر بھی وہ کہتا ہے میرا مالک سچا ہے۔ لیکن یہ خدا کا کلمہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے امکان کذب اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، ہرگز ہرگز یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ کافر و مرتد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کافروں کے راستے سے ہمیں بچنا ہے جن پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بھی مانے اور اللہ تعالیٰ کو لا ریب بھی مانے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن آگے چلیے، بات یہیں تک نہیں ہے۔ میں نے قرآن سے کہا ہے قرآن اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بھی مان رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا بھی مان رہا ہے، بلکہ اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مان رہا ہے، کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ قرآن نے کہا نہیں، ابھی آگے اور کسوٹی باقی ہے، ابھی آگے اور بھی چیزیں باقی ہیں۔ میں نے کہا قرآن کیا؟ تو قرآن کہتا ہے، تیسرا پارہ ہے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اے محبوب آپ کے مقام کو اللہ نے درج و بلند فرما دیا۔ یہ قرآن کریم ہے۔ لیکن میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ بتا، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا بھی مان رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بھی مان رہا ہے، اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مان رہا ہے، لیکن اپنی کتاب کے اندر ایک بدبخت کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو ماننے کے بعد، رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد، اس خبیث اعظم نے جس کا نام مردود مولوی اشرف علی تھانوی ہے، اس نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے اندر لکھا جو دیوبھنگیوں کا حکیم الامت ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول پاک کے بارے میں جب اس سے علم غیب کا سوال ہوا تو اس نے جواب دیتے ہوئے یہ جملہ فرمایا کہ اس غیب سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں یا کل علوم غیبیہ ہیں۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو زید، عمر، بکر، جمیع حیوان و بہائم، کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ ہر چوپایوں اور پاگلوں کو یعنی کتوں اور سور کو بھی ایسا علم حاصل ہے، معاذ اللہ جیسا علم نہیں کو حاصل۔ یہ کس نے لکھا؟ دیوبندیوں کے حکیم الامت اس مردود اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے اندر لکھا۔ میں نے کہا قرآن یہ بتا، اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کو ماننے کی بات کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اور اس کے بعد اپنی کتاب میں نبی کے بارے میں ایسا لکھ رہا ہے، قرآن تو بتا وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن نے کہا جو نبی کے بارے میں ایسا بولے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا اپنے محبوب کو، اور قرآن کیا ہے؟ ولا رطب ولا یابس
इल्ला फी किताबिम मुबीन, हर खुश को तर का बयान कुरान में मौजूद है। कुरान के अंदर माकाना का भी बयान है, वमा यकून का भी बयान है। गोया अल्लाह ने अपने महबूब को आलिमे माकाना वमा यकून बनाया है। तो जब सब कुछ कुरान में है, जो हो चुका कुरान में है, जो होने वाला कुरान में है, जो हो रहा है कुरान में है, कुरान को नाजिल करने वाला खुदा है। कुरान जिस जात पर नाजिल हुआ वो जात मुस्तफ़ा की है। गोया खुदा भी सब जानता है और खुदा की अता से मुस्तफ़ा भी सब जानते हैं। जब खुद खुदा कह रहा है मुस्तफ़ा सब जानते हैं, तो मुस्तफ़ा के इल्म को चौपायों की तरह कहने वाला हरगिज हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता, वो काफिर और मुर्तद है। मैंने कहा फिर क्या कहा जाए? तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने, जिसने कुरान का तर्जमा करके कंजुल ईमान हमारे लिए दिया है, हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई है। आला हजरत फरमाते हैं, इल्मे गैब मुस्तफ़ा की बात करते हो तो सुनो, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या पता चला? मेरे पास वक्त नहीं है जो मैं और ज्यादा तफसील में जाऊं, इसीलिए जल्दी जल्दी निपटाना है। क्या पता चला? ये देवबंदी जमात अपने इन अकायदे कुफरिया की बुनियाद पर काफिर व मुर्तद है। और कुरान ने क्या कहा? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। और देवबंदी क्या है? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन में देवबंदी है। तो तुम नमाज में दुआ करो कि ऐ अल्लाह हमें देवबंदियों के रास्ते पर चलने से बचा, और नमाज से निकलने के बाद देवबंदी से सलाम करोगे? नहीं करेंगे। जो नबी की शान में ऐसे गलीज अल्फाज लिखता हो वो हरगिज हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। हमारा नबी और है, उसका नबी और है। हमारा नबी वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम बनाया। हमारा नबी वो है जिसे अल्लाह ने आलिम माकाना वमा यकून बनाया है। और उसका नबी वो है जो पीठ पीछे की खबर भी माज़अल्लाह नहीं रखता है। तो हमारा नबी और, उसका नबी और, जिसका नबी कोई और हो। हम अल्लाह के हर नबी पर ईमान रखते हैं। यहाँ पर मुराद ये न लीजिएगा कि वो किसी नबी को मानता है। वो जिसको नबी कह रहा है वो हरगिज हरगिज नबी हो ही नहीं सकता, इसलिए कि नबी की शान ये है कि वो अपने उम्मत में हर मामले में सबसे ज्यादा बेहतर होता है, सबसे ज्यादा बेहतर होता है। और ये जिसमें ऐब तलाश रहा है वो हरगिज नबी नहीं हो सकता, उसका अपना गढ़ा हुआ नबी है। और हमारा नबी वो है कि जिसे अल्लाह ने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए हमारे तो जिसका नबी और, हमारा नबी और। तो जब नबी और है तो फिर ना उसके पीछे नमाज होगी, ना उससे सलाम व कलाम किया जाएगा, ना उससे रिश्तेदारियां की जाएगी, ना उससे मोहल्लेदारियां की जाएगी, ना उसके घर बेटी दी जाएगी, ना उसके घर से बेटी लाई जाएगी, और ना ऐसों के यहाँ शादी ब्याह में जाएगी। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि कुरान हमें क्या कह रहा है? इन काफिरों के रास्ते से बचो। और आगे चलिए, मैंने कहा कुरान अगर कोई नबी को भी मान रहा है, कोई अल्लाह को भी माने और फिर नबी को भी माने, क्या बात हो गई क्लियर? क्या यहाँ पर ईमान मुकम्मल हो गया? कुरान फरमाता है आगे के ना, अभी आगे कसौटी और है, अभी आगे है। अल्लाह को मान लिया, रसूल को मान लिया, और जैसा हुक्म था वैसा मान लिया। बाकी बातें तो और भी है कि अपनी तक़वियतुल ईमान में क्या लिखा और दीगर क्या लिखा हो किसी और मौके पर इंशाअल्लाह, इसलिए कि बात जल्दी खत्म भी करनी है। अल्लाह को भी मान ले और नबी को भी मान ले, और फिर उसके बाद मिंबर पर आकर और लोगों के दरमियान आकर, सोशल मीडिया पर आकर ये कहता नजर आए कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं, मगर हाँ, अभी हजरत बयान कर रहे थे ना, मगर हाँ हम अली को सबसे अफजल मानते हैं, हम अली को सबसे अफजल मानते हैं। तो फिर उसके बारे में क्या है? ये बात मैं कर रहा हूं उन लोगों की
جو حضرت علی کی محبت کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت عمر فاروق اعظم کو اور حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں۔ علی سے محبت کرنا یہ تو ہم ایمان والوں کی پہچان ہے۔ جو علی سے محبت نہ کرے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، جو محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے، جو دروازے سے داخل ہی نہ ہو وہ شہر تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو علی کو ماننا تو ضروری ہے، اور علی سے محبت ہم سنیوں سے زیادہ کوئی کرتا بھی نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں۔ تو حضرت علی سے محبت، لیکن اگر کوئی اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اگر صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، ابھی حال ہی میں ایک خبیث مردود مر گیا سلمان ندوی، جس نے معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی تھی، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کی گستاخیاں کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کی۔ یہ ایک خبیث مرا، نہ جانے کتنے خبیث مردود ایسے ہیں جو آئے دن صحابہ کرام کی شان میں غلاظت بکتے رہتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا، اگر کسی نے اللہ کو بھی مان لیا، نبی کو بھی مان لیا، لیکن موقع بموقع اپنی محفلوں میں سوشل میڈیا پر لوگوں کے درمیان آ کر وہ اپنے آپ کو مولائی کہنے لگے، اپنے آپ کو کھٹمل اور شیعہ بتانے لگے، اور پھر اس کے بعد حضرت صحابہ کرام کو گالی دے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قرآن نے کہا سنو، اگر کوئی اللہ کو مانے اور نبی کو مانے اور پھر صحابہ کو نہ مانے، وہ بھی ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی خاص صحابہ کرام کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جس سے اللہ راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو تو ہم اللہ کے قرآن کو مانیں گے، ان خبیثوں کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ صحابہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے صحابہ کو چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا ہے۔ اب اگر تم صحابی پر اعتراض کر رہے ہو، تم مولا کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہو، تم خدا کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہو، اور خدا کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی بنیاد پر بھی تم کافر ہو گئے، اور صحابہ کو گالیاں دینے کی بنیاد پر بھی تم کافر ہو گئے۔ تو یہ جو آج کل چلے ہیں اہل بیت کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے والے، یہ تو ہوئی قرآن سے بات۔ ایک بات یہیں پر میں اور کہوں، آج کل لوگ تاریخ کی باتیں کرتے ہیں کہ تاریخ میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ایسا ہوا ایسا ہوا۔ پہلی بات تو وہ بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات میں ہمیں بولنے کا حق ہی نہیں، وہ بڑوں کی بات ہے، اور جب بڑوں نے آپس میں صلح کر لی تو اب چھوٹوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، تمہاری حسینیت تم کو مبارک، ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم حسنین والے ہیں، ہم حسنین والے ہیں، ہم حسن کو بھی مانتے ہیں اور حسین کو بھی مانتے ہیں، اور اگر باپ سے بڑے بھائی حسن نے صلح کی ہے تو ہم امیر معاویہ کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، اور چھوٹے بھائی نے بیٹے سے مخالفت کی ہے تو ہم یزید کو ملعون اور خبیث مانتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہر صحابی نبی جنت، ہر صحابی نبی جنت، ہر صحابی نبی فاطمہ اور علی جنت، ہے معاویہ بھی جنت، ہے معاویہ بھی جنت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور آپسی محبت، حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور جب یہ مشاجرات آپس میں چل رہے تھے، روم کے بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی، تو بادشاہ روم نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور کہا جاؤ امیر معاویہ کے پاس، اور جانے کے بعد کہہ دو امیر معاویہ جتنی ہاتھیاں چاہیے ہم دیں گے، جتنے گھوڑے چاہیے ہم دیں گے، لاہو لشکر ہم دیں گے، جنگ کے لیے سامان ہم دیں گے، تم ہمارے سے ہاتھ ملاؤ، ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور مل کر کے علی کو ختم کر دیتے ہیں۔
جب وہ قاصد آیا حضرت امیر معاویہ کے پاس، یہ بات اس نے کہی، آج تاریخ کی بات کرتے ہو، تاریخ اپنے اندر یہ جملہ رکھے ہوئی ہے، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اے روم کے بادشاہ کے کتے، جا کر روم کے اس کتے سے کہہ دینا ہمارے اور علی کے درمیان جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ شریعت کا ہے، اگر کسی کتے نے میرے بھائی علی کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی، اس آنکھ کو نکالنے والی ذات کا نام امیر معاویہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں، یہ محبت ہے آپس میں ان صحابہ کے درمیان۔ آج تم جھوٹی جھوٹی روایتیں لا کر کے نبی کے صحابی کو گھٹانا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قیامت آنی ہے، آئے گی، زمین پھٹے گی، آسمان گر سکتا ہے، مگر کسی نبی کی شان ہرگز ہر کسی صحابی کی شان قیامت تک کبھی بھی کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اور آگے چلیے، کیا پتہ چلا؟ جو اللہ کو بھی مانے اور نبی کو بھی مانے اور اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو گالیاں دے وہ بھی مسلمان نہیں۔ ان شیعہ اور مولائی کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا۔ اور یاد رکھیے آج کل کچھ لوگ ایسے بھی چلے ہیں جو کہتے ہیں کہ اصل میں تو اعلیٰ حضرت بھی آج کی اصطلاح کے اعتبار سے مولائی تھے۔ آج کل یقین جانیے اہل سنت کو برباد کرنے میں بہت بڑا رول ان جاہل پیروں اور جاہل خطیبوں کا ہے، بہت بڑا رول، سمجھے؟ پیروں کی بات میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بھائی اتنا یاد رکھیے، آج جو جملہ کہا جاتا ہے، صحیح کہا جاتا ہے، کچھ اس سے بری ہے، کچھ اس سے بری ہے، لیکن اکثر ایسے ہیں کہ پہلے کے پیروں کی جو نظر ہوتی تھی وہ مرید کے دل پر ہوتی تھی، دل پر ہوتی تھی۔ یہ دیکھیے نا صوفی ملت نے کیسے سوال خود بتا رہے، پینٹ شرٹ پہن کر گیا تھا، واپس ہوا تو نفرت ہو گئی، یہ دل پر نظر تھی نا اس صوفی۔ لیکن آج کل کے پیروں کی نظر مرید کے دل پر نہیں، مرید کے جیب پر ہوتی ہے، ایسا ہے۔ بہرحال میں نے کہا اے قرآن یہ بتا، اگر کوئی اللہ کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، صحابہ کو بھی مانے، لیکن اہل بیت کو نہ مانے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آج ایک پوسٹر آپ لوگوں نے شاید نہ دیکھا ہو، ایک پوسٹر بہت وائرل ہوا تھا، 10 محرم کو جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن اپنے فیس بک پر ایک مولوی نے یہ پوسٹ ڈالی کہ آج جمعہ کا بیان شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 محرم کو دن کون سا تھا؟ عاشورے کا دن۔ یہ ناسبیت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ جہاں پوری دنیا امام حسین کا ذکر کر رہی ہو، وہاں اہل بیت سے بغض رکھنے والے حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ حضرت صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، لیکن عاشورہ کے دن پر محرم الحرام 10 محرم کو امام حسین کا ذکر کرنے کی بجائے حضرت ابوبکر کی شان میں خطاب کرنا یہ کچھ اور نہیں بلکہ ناسبیت ہے۔ ان کے دلوں میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، امیر المومنین لکھا، اور امام حسین کو باغی کہا معاذ اللہ۔ تو جو اہل بیت سے بغض رکھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی اپنے امت سے کہہ دیجیے، اور کیا کہہ دیجیے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی کہہ دیجئے میں نے تم تک دین پہنچایا ہے، تم تک احکام الہیہ پہنچائے ہیں، لیکن میں اس کی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا، مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اگر کوئی نبی کو بھی مانے اور اللہ کو بھی مانے اور صحابہ کو بھی مانے اور اپنے دل میں اہل بیت کا بغض رکھے، اہل بیت سے محبت نہ کرے،
تو نبی کے فرمان کے برخلاف، اور نبی نے یہ جو کہا نا اپنے سے نہیں کہا، لفظ قل وہاں پر موجود ہے، اللہ نے حکم دیا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، اللہ حکم دے رہا ہے اہل بیت کی محبت کا، اور یہ اہل بیت کے ممبر کو، اہل بیت کے ایک فرد کو، حضرت امام حسین جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، ہم تک اسلام پہنچا ہے، یہ امام حسین کی قربانیوں کی بدولت پہنچا ہے، ہم تک دین پہنچا، ہم تک علم پہنچا، ہم تک مصطفیٰ کریم کی شریعت پہنچی، ہم تک محبت رسول کا درس پہنچا، ہم تک جو کچھ بھی پہنچا ہے یہ کربلا والوں کی قربانی کی بنیاد پر پہنچا ہے۔ اگر امام نے یزید سے بیعت کر لی ہوتی ہمیں کچھ نہیں ملنے والا تھا، سب کچھ وہیں پر برباد ہو جاتا، ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، ہم تک دین پہنچا ہے، ہمارا تک قرآن پہنچا ہے، ہم تک شریعت پہنچی ہے، اور پھر اسی حسین سے بغض کرنا یہ ایمان کی نہیں بلکہ کفر کی علامت ہے۔ یہ قرآن کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے فرمان کے خلاف ہے۔ تو جو اللہ سے بھی محبت کرے اور رسول سے بھی محبت کرے اور صحابہ سے بھی محبت کرے اور اہل بیت سے بھی محبت کرے وہ مسلمان ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا تو ہرگز وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ اب سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آئی، وہابیوں نے لکھا جھوٹ بول سکتا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تجھے حمد ہے خدایا۔ نبی کی بات آئی، انہوں نے کہا نبی کا علم ایسا ہے ویسا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب جب بات صحابہ کی اور اہل بیت کی آئی تو میں نے کہا امام احمد رضا آپ کا کیا کہنا ہے بتائیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کل شیء اساسا واساسہ فی الدین حب اہل بیتی واصحابی، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور میرے دین کی بنیاد محبت صحابہ اور محبت اہل بیت ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ تو تربت رضا سے یہ جواب ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ یہ امام احمد رضا کا تھی، قرآن کے فرمان کے عین مطابق امام احمد رضا کا۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہمیں نماز میں دعا یہ کرنی ہے اے اللہ ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلا۔ لیکن بات یہیں تک نہیں ہے، تھوڑا سا وقت اور، اس لیے کہ اگر اتنے پر بات ختم کر دی نا تو مین معاملہ تو آ ہی نہیں پائے گا، مین آ ہی نہیں پائے گا۔ اللہ کو بھی مانا، رسول کو بھی مانا، صحابہ کو بھی مانا، اہل بیت کو بھی مانا، مگر اس کے بعد کچھ ایسے ہیں نا جو ڈما ڈول والے ہیں، جو ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، یہاں بھی کھاتے ہیں وہاں بھی کھاتے ہیں، روٹی اور بوٹی دیکھا نہیں کہ جہاں چاہا ٹوٹ پڑے، مصافحہ بھی ہو رہا ہے، سلام بھی ہو رہا ہے، کلام بھی ہو رہا ہے، گلے بھی مل رہے ہیں، رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو منبر پر مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد نعرہ لگاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا، اور دسترخوان پہ وہابی دیوبندی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کا کیا؟ تو قرآن کریم سے ہی پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا ان صلح کلیوں کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، ان صلح کلیوں کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو قرآن کریم کے اندر ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، اور قرآن کے فرمان سے ثابت ہوا کہ وہابی جہنمی ہے، دیوبندی جہنمی ہے، شیعہ جہنمی ہے، مولائی جو آج کے زمانے میں پھر رہے ہیں وہ جہنمی ہے، ناسبی جہنمی ہے، خارجی جہنمی ہے، جو اللہ و رسول صحابہ یا اہل بیت ان سب سے یا ان میں سے کسی ایک سے بغض رکھے یا ان کو جیسا ماننے کا حکم ہے ویسا نہ مانے وہ جہنمی ہے، اور جو امام احمد رضا کے مسلک پر ہے وہ جنتی ہے۔ جنتی اور جہنمی قرآن کے فرمان کے مطابق برابر نہیں ہو سکتا، جو ان دونوں کو برابر کرنا چاہے وہ جہنمی تو ہو سکتا ہے مگر بریلوی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت
सुन्नत मसलक आला हजरत जश्न शोहदाए करबला फैजान मुफ्ती आज़म आलम फैजान सूफी मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत। क्या पता चला? अल्लाह को माने, रसूल को माने, सहाबा को माने, अहले बैत को माने, और ये मिला जुला के ये जो गठबंधन वाली सरकार चलाते हैं ना, ऐसा ना हो। वो सच्चा मोमिन है और इसी का नाम इस्तिकामत है, इसी का नाम इस्तिकामत है। और यही इस्तिकामत मैदान बद्र में भी थी, और यही इस्तिकामत मैदान उहुद में भी थी, यही इस्तिकामत मैदान करबला में भी थी, यही इस्तिकामत इमाम अहमद रज़ा में भी थी, यही इस्तिकामत हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम में भी थी, यही इस्तिकामत हुजूर ताजुश शरिया में भी थी, और यही इस्तिकामत हुजूर सूफी मिल्लत के अंदर। सुभान अल्लाह। तो इन बुजुर्गों का फैजान हम पर है, अगर सच्चा फैजान अगर हम पर है तो हमें इन्हीं बुजुर्गों के तरीके पर चलना है। वहाबी देवबंदी इन सब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, हमारा ताल्लुक उससे होना चाहिए जो मुस्तफ़ा का वफादार है। अगर मुस्तफ़ा का वफादार नहीं है और मिंबरे रसूल पर आ करके इस तरह की बातें करना कि उलमा नबियों के वारिस हैं और सादात को क्या बनाया, औलादों को क्या बनाया, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि तुम कहते हो ना कि अहले बैत को क्या दिया, विरासत तो उलमा को मिली है। अरे मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं तुम में दो भारी चीज़ों को छोड़ कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरी मेरी अहले बैत। और अगर जिसको ये अपने इल्म पर नशा हो, चाहे कोई अजहरी हो, चाहे कोई हो, किसी जामिया से पढ़कर आ जाए, कहीं से पढ़कर आ जाए, अल्लाह का शुक्र है खौफ किसी से नहीं खाता। और यही नहीं बल्कि मैदान में भी वही बात बोलता हूँ जो यहाँ बोल रहा हूँ। जो कोई अजहरी हो चाहे कोई हो, अगर वो अपने इल्म पर फख्र करता है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबी ने जो वारिस बनाया है वो अंबिया को बनाया है, अहले बैत के पास क्या है, तो मैं कहता हूँ अपनी डिग्री किनारे रख और बता इमाम आज़म अबू हनीफा के जो उस्ताद गिरामी है वो अहले बैत में से है कि नहीं। बता इमाम बाकर कौन है, तू बता रहा है कि अल्लाह ने उलमा को ये दिया वो दिया, बिला शुबहा उलमा का मर्तबा बुलंद वाला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अहले बैत की शान घटाई जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की बात करते हो, अरे अली बाबुल मदीनतुल इल्म है, बाबुल मदीनतुल इल्म है, और अली और फातिमा की औलाद ही तो सादात है। हम इल्म की बात करते हो, इसलिए सबका मकाम व मर्तबा अपनी जगह पर है, हम सब का एहतराम करते हैं। और सुनिए, आजकल ऐसा भी हाल है भाई, चूंकि नमाज मुसलमानों पर फर्ज है तो नमाज पढ़ना भी जरूरी है। अभी आपने एक शेर पढ़ा था कि तन्हा पढ़ ले अपनी नमाज और इन वहाबियों की जमात छोड़, पढ़ ले तू अपनी नमाज, हाँ, मौलवी की तू जमात छोड़ दे, बदअकीदा मौलवी की जमात छोड़ दे। क्यों? क्योंकि इनके पीछे नमाज नहीं होती। वजह क्या है? इनके पीछे नमाज नहीं होती, इसलिए कि इनका ईमान दुरुस्त नहीं, बल्कि ईमान है ही नहीं, इनके पास ईमान है ही नहीं। लेकिन नमाज उनके पीछे भी नहीं होती जो मसलके आला हजरत का नारा लगाएं, रद्द वहाबिया भी करें, रद्द दयाबना भी करें, सब कुछ करें, और फिर उसके बाद कहीं जा रहे हैं, पीछे फ्लाइट है, ये फोटो खींची और डाल दिया, सेल्फी डाल रहे हैं, स्टेज पर जाने से पहले वीडियोस बन रही है, लीता पोती चेहरे पर, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे जैसे हो वैसे बनकर रहो। औरतों के लिए है ये सब चीजें, वो भी अपने शौहर के लिए वो श्रृंगार कर सकती है, लेकिन यहाँ क्या है, आवाम में आने के लिए, यूट्यूब और टीवी पर आने के लिए लीता पोती चल रही है, कैमरा चालू है, 8-8 10-10 कैमरे लेकर खतीब साहब 10-12 लौंडे आगे पीछे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये फलाने हैं, ये इनके खलीफा, उनके खलीफा, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। जानदार की तस्वीर के बारे में मेरे आका फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामती अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब उनके लिए है जो जानदार की तस्वीर बनाते और बनवाते और तस्वीर कशी करने वाले फासिके मौलिन हैं, और उसकी इमामत जायज नहीं।
جو اس کو امام بنائے گا وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اس لیے ایسے مولویوں سے بھی بچیے جو تصویر کشی کرتے ہیں، سمجھے، ان سے بھی بچیے، ورنہ آج کل بڑا معاملہ خراب ہے۔ ہر کوئی تصویر بنوانا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا ہمیں جانے، دنیا ہمیں پہچانے۔ ارے تم اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، اعلیٰ حضرت کا فرمان یاد رکھو، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تم کام کرو۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ میں مخالفت کا جواب کام سے دیتا ہوں۔ بے شک تم کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کیا ویڈیوگرافی کرتے تھے؟ سیلفی لیتے تھے، ٹی وی پر آتے تھے، کوئی ویڈیو فوٹو کا کوئی وہ نہیں، عدم جواز کے قائل تھے۔ آپ تصویر کشی کو ہمیشہ حرام کہتے چلے آئے، طرح طرح کے مولوی پیدا ہوئے، طرح طرح کے دلائل دیے جانے لگے، آپ نے ہر دلیل کا رد کیا اور تصویر کشی کو حرام ثابت کیا۔ لیکن نماز جنازہ میں آئے ہوئے مجمع نے بتا دیا کہ تصویر سے شہرت نہیں ملتی، بلکہ جو حق پر قائم رہتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ شہرت دیتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی بچیے کہ جو تصویر کشی کرتے، ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، اور وہ مولوی جو رد نہیں کرتے ان کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔ وہ امامت کے قابل نہیں ہے، ان کی خود کی نماز جائز نہیں ہے، تو وہ آپ کی نماز کہاں سے پڑھائیں گے؟ جو وہابی دیوبندی وغیرہ کا رد نہیں کرتا، مصلحت کی بات کرتا ہے۔ ابھی کسی نے اسٹیٹس ایک دن لگایا تھا، ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ ہمارا چینل ٹی وی پر 24 گھنٹے چلتا ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ عمران اتاری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم تو میٹھے میٹھے ہیں بھائی صاحب۔ کم از کم لغت میں جا کر میٹھے کا مطلب ہی دیکھ لیا ہوتا کہ میٹھا کہتے کس کو۔ بہرحال کچھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو ایسا نہ کہو، کسی کو ویسا نہ کہو۔ سنو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا ظہرت الفتن او قال البدع فلينذر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں اور بدعات جنم لینے لگے، عالم کے اوپر فرض و واجب ہے کہ عالم اپنے علم کا اظہار کرے، زبان سے ہو سکے تو زبان سے، قلم سے ہو سکے تو قلم سے، اور اگر بازوؤں میں طاقت ہو تو بازوؤں سے ان فتنوں کی سرکوبی کرے، ان فتنوں کا سدباب کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرائض کو قبول کرتا ہے نہ نوافل کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو رد وہابیہ نہیں کرتے، رد دیابنا نہیں کرتے، ان کی تو خود کی نماز اللہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ اچھا میں کہوں تو شک ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ جس کی بات ایسی ہے کہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ کون کہہ رہا؟ ہمارے آقا فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نہ نماز فرائض کو قبول کرتا ہے نہ نوافل کو قبول کرتا ہے۔ تو جس کی خود کی قبول نہیں، اس کے پیچھے آپ کی کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے ان میٹھے میٹھے بولنے والوں سے بچ کر رہیے، ان علماء سے جڑیے جو ڈنکے کی چوٹ پر وہابی دیوبندی کو کا رد کرتے ہیں اور ان کو کافر کہتے ہیں۔ مجھے حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ کا ایک قول یاد آتا ہے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ حضرت اسٹیج پر اس طرح سے وہابی دیوبندی کہہ کر کے رد نہ کیجئے، تو آپ نے فرمایا چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں، چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں، اسی طرح وہابی کو وہابی نہ کہیں تو کیا کہیں، دیوبندی کو دیوبندی نہ کہیں تو کیا کہیں، خارجی کو خارجی نہ کہیں تو کیا کہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت سے ہم کو یہی تو ملا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور وقت ہو گیا ہے، ایک بات کا جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنا ہے، قرآن میں واضح ہے، اس لیے کہ جو عقائد قرآن نے بتائے وہ عقائد کہیں اور ہے ہی نہیں امام احمد رضا کتاب میں۔ اور یہ امام احمد رضا کا اپنا عقیدہ نہیں ہے،
امام احمد رضا کا عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ صحابہ کرام کا ہے، جو عقیدہ اہل بیت اطہار کا ہے، جو عقیدہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اسی عقیدے کو امام احمد رضا نے بتایا۔ آخری بات، لوگ کہتے ہیں ہم رد کریں گے، سلام و کلام بند کر دیں گے، رشتہ داریاں ختم کر دیں گے، شادی بیاہ ان کے یہاں نہیں کریں گے، تو اکثر لوگ تو وہابی دیوبندی ہیں، کوئی صلح کلی ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں پہچانے گا کون؟ آج کل اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہو نہ سنی ہو، مگر ہم لوگ بہت سنتے ہیں۔ آپ کو پہچانے گا کون؟ آپ کو بلائے گا کون؟ آپ کو کون سلام کرے گا؟ کون پہچانے گا اگر آپ سب سے تعلق ختم کر لیں گے؟ تو الحمدللہ آپ اگر امام احمد رضا کے سچے عقیدے پر قائم رہیں، جو عقیدہ امام اہل سنت نے ہمیں دیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر آپ سختی سے قائم رہیں گے، چاہے کہیں بھی رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عاشق بندوں کو، اپنے محبوب کے عاشقوں کو، اپنے محبوب بندوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے۔ میں اسی سال کی بات ہے، رمضان شریف کی، میں مدینہ شریف میں تھا الحمدللہ، اور وہاں پر 11 رمضان شریف گزرنے کے بعد 12ویں شب میں رات کے وقت میں ایک ہوٹل میں گیا کھانا کھانے کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو مدینہ شریف جاتے ہیں، جائیں گے، وہ یاد رکھیں، آپ عرب میں کہیں پر بھی، بلکہ اس زمانے میں احتیاط کے طور پر عرب کیا کہیں بھی رہیں، گوشت کھانے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ وہاں جتنا ذبیحہ ہے وہ سب وہابی دیوبندی ہیں، سب ان کا ذبیحہ۔ اور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، بد عقیدوں کا ذبیحہ مثل سور کے حرام ہے، حرام ہے۔ تو ہم عشاء کی نماز کے بعد میں گیا، اور جانے کے بعد اپنا جو دال سبزی وغیرہ کھایا، کھانے کے بعد جب میں نکلنے لگا تو وہاں پر ایک عالم صاحب تھے، مدینہ شریف کے رہنے والے، عربی میں ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے مجھ سے سلام کیا، تو میں نے کہہ دیا والسلام علی من اتبع الہدی، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اپنے والے ہیں کہ غیر ہیں، اب وہاں تو پتہ بھی نہیں چلتا، زیادہ تر تو اکثریت تو ان کی۔ تو میں نکل گیا، آگے چلا، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، وہاں تو یا شیخ اے شیخ ایسے ہی کر کے بولتے، کہتے ہیں اے شیخ الحمدللہ میں بھی بریلوی ہوں۔ سبحان اللہ، عربی زبان میں جب انہوں نے کہا میں بھی بریلوی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو فرمایا میں مدینہ شریف کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا اچھا، لیکن آپ یہ بتائیں آپ نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں بریلوی ہوں؟ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ میں تو کبھی آیا نہیں، کبھی آپ سے ملاقات نہیں کی، پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے، آپ وہ بھی رمضان شریف کا مہینہ، اتنی بھیڑ میں آپ نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں بھی بریلوی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، جب مغرب کا وقت تھا، افطار کا وقت تھا، گنبد خضرا کے سائے میں آپ بھی افطار کر رہے تھے، میں بھی افطار کر رہا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ بعد افطار ان بدعقیدوں کی جماعت الگ ہو رہی تھی اور آپ کنارے جا کر کے اپنی نماز الگ پڑھ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ جو ان بدعقیدوں کی جماعت کو چھوڑ کر کے اپنی نماز الگ پڑھ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے تاج الشریعہ کا غلام۔ آج کہتے ہو پہچانے گا کون؟ ابے ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں اس نبی کی بارگاہ میں غلاموں کو پہچان لیا جائے، ساری دنیا پہچانے یا نہ پہچانے، اس لیے کہ ہم اس بارگاہ میں پہچانے جا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اس بارگاہ میں ہم پہچانے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا آپ حضور تاج الشریعہ کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر کا بچہ بچہ حضور تاج الشریعہ سے مرید ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اختر رضا نے کیا کیا؟ ارے بدبختو، تم کیا جانو گے اختر رضا نے کیا کیا ہے؟ جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کا۔ تم کیا جانو گے؟ الحمدللہ میرے تاج الشریعہ نے وہ کام کیا ہے جو اس زمانے کے اندر دور حاضر میں کوئی نہیں کر سکا، وہ حضور تاج الشریعہ نے۔ اس لیے سرکار تاج الشریعہ کے دامن سے جڑے رہے، سرکار صوفی ملت کے دامن سے جڑے رہیں، سرکار مفتی اعظم کے دامن سے جڑے رہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے دامن سے جڑے رہیں، اور اپنی زندگی میں
آپ بالکل صاف طور پر واضح طور پر اعلان کرتے رہیں کہ ہمارا تعلق کسی بھی گستاخ رسول سے نہیں ہے، کسی گستاخ صحابہ سے نہیں ہے، کسی گستاخ اہل بیت سے نہیں ہے، اور نہ ان سے میل جول رکھنے والوں سے ہے۔ ہم وہ ہیں جسے امام احمد رضا نے یہ درس دیا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب آپ اس عقیدے پر قائم رہیں گے، اس نظریات پر آپ چلتے رہیں گے، کوئی پہچانے نہ پہچانے، مگر جو حضور کا سچا عاشق ہوگا وہ کہیں بھی آپ کو پہچان لے گا۔ اور پھر کوئی نہ بھی پہچانے، کوئی نہ بھی پہچانے، نہ پہچانے، لیکن قبر میں جو ہماری مدد کرنے کے لیے آئے وہ مصطفیٰ وہ تو پہچانیں گے نا کہ یہ میرا عاشق تھا، جس نے دنیا میں ساری تکلیفیں میرے لیے صحیح ہے، آج اس کو آرام دے دیا جائے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ قبر میں جائیں گے تو وہاں پر مصطفیٰ کریم ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس کے چکر میں نہ پڑیں، یہ آج ہے کل ختم ہو جائے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، صحابہ کرام سے سچی محبت کریں، اہل بیت اطہار سے سچی محبت کریں، اور ان گستاخان خدا و رسول صحابہ و اہل بیت سے ہمیشہ دور رہیں، اور نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ یہ جشن شہدائے کربلا، یہ کربلا کا میدان ہمیں درس دے رہا ہے، 72 جانثار یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ چاہے جیسا بھی موقع آ جائے لیکن نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز کی پابندی کریں، اور ماں باپ کا ادب کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صرف زبان سے اعلیٰ حضرت والے نہ بنیں، اپنے عمل سے بھی امام احمد رضا والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سختی سے مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔